میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں آپ کے نام پر، آپ کی شان پر سونیا۔ فرمایا صحابہ جب تم جنت کے باغوں میں جایا کرو کچھ کھا پی لیا کرو، کچھ نفع حاصل کر لیا کرو، کچھ اکٹھا کر لیا کرو، کچھ جھولیوں میں ڈال لیا کرو۔ صحابہ عرض گزار ہوئے سونیا کیا یہ جنت کے باغات دنیا میں بھی پائے جاتے ہیں؟ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ جی ہاں۔ فرمایا جہاں ذکر خدا ہو رہا ہو، فرمایا جہاں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہو، جہاں لوگ عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر عظمت مصطفیٰ کے ترانے گنگنا رہے ہوں، صحابہ وہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں رہتی بلکہ وہ جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں، میں ہر اس آنے والے شخص کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ میرے کریم نبی کے ذکر کی محفل میں آیا ہے، اس نبی کی محفل میں آیا ہے جس کی محفل میں آنے کے لیے اللہ کے نوری فرشتے بھی آرزو رکھتے ہیں۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں کچھ نہ کچھ دیکھ ہی آتا ہوں۔ جلالی صاحب آئے بیٹھے ہیں انشاءاللہ، وہ بھی بہت کچھ آپ کو سنا کے جائیں گے۔ میں تو وہی نصیحتیں سنانے آیا ہوں میاں، میں تو وہی سبق دینے آیا ہوں۔ جوانوں آج میں تمہیں پھر سے 4 نصیحتیں دینے آیا ہوں، وہی جو پچھلے سال آپ نے سنی تھی۔ 4 نصیحتیں میاں دینے آیا ہوں۔ جوانوں اگر تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر دنیا و آخرت میں عزت چاہتے ہو، اگر دنیا و آخرت میں مقام چاہتے ہو، اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر خدا را سید کی ان 4 نصیحتوں کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں دے تو ملتان شریفی چوئے میں کو لگ دے تو سے کراچی چوئے بیٹھے ہو، ہاں سارے ستے ہی میں پہ میں تو ماشاءاللہ 5-7 روٹیاں کھا کے آیا ہاں تو کوئی لنگر مل سی انشاءاللہ ضرور مل سی۔ اور جڑے جڑے چاول کھانا آئے بیٹھے اونچی آواز نہ سبحان اللہ، صدقے صدقے۔ 4 نصیحتیں دینے آئے ہوں میاں، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، جوانو خدا را اگر تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر سید کی ان 4 نصیحتوں کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ پہلی نصیحت جوانو، اگر تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر سنو پہلی نصیحت، خدا را اگر کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو نقصان بھی نہ دینا۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں میاں، سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں، ہاتھ جوڑ کے عرضی کرنا چاہتا ہوں صاحب میاں اگر کسی کو ایک پل کی خوشی نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کوئی بات نہیں، کسی کو ساری زندگی کے لیے دکھ میں بھی نہ ڈالنا۔ ہائے کسی کو دکھ دے کر، کسی کو رنج دے کر، کسی کو غم دے کر، کسی کو تکلیف دے کر، کسی غریب کی آنکھوں سے آنسو بہا کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا۔ خدا را میاں سنو سید کی دوسری نصیحت، جوانو ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، تمہارے آنے کا مقصد یہ نہیں کہ تم خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ واپس چلے جاؤ، نہ میاں نہ، آئے ہو کچھ لے کر جاؤ۔ میاں میری دوسری نصیحت، جوانوں دوسرا سبق، اثر کرے نہ کرے اور کوئی سن تو لے، میں سید کی فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ میاں مجھے آپ لوگوں کی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، بس یہی 4 نصیحتیں سن لو، اس پر اگر کوئی ایک بندہ بھی عمل کر لے میری بخشش کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔
جوانوں میری دوسری نصیحت، خدا را اگر اپنے بوڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا نہیں کر سکتے تو نہ کرنا، خدا را اپنے بوڑھے باپ کو ذلیل بھی نہ کرنا۔ میاں بوڑھے باپ کے ان چٹے بالوں کا، سفید بالوں کا حیا نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، نہ کرنا۔ بوڑھے باپ کو ذلیل بھی نہ کرنا، بوڑھے باپ کو تنگ بھی نہ کرنا۔ جوانوں میاں خیال کر کے قدم اٹھانا، سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا، کہیں تمہارے غلط قدم اٹھانے پر کہیں تمہارے بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی کسی کے پاؤں تلے نہ آ جائے۔ خدا را جوانوں، آج تو میری قوم کا نوجوان کہتا ہے، اور چٹی داڑھی والے تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا؟ کون سے مربع بنائے، کون سی جائیدادیں بنائے؟ وہ خدا بخش مرا تھا، اپنی اولاد کے لیے مربع چھوڑ کے گیا، جائیدادیں چھوڑ کے گیا، زمینیں چھوڑ کے گیا۔ اور بڈھے تو نے ہمارے لیے کیا کچھ چھوڑا؟ میں نے کہا او نادان، تیرے بوڑھے باپ نے بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات محنت مزدوری کر کے اپنے منہ سے نوالا نکالتا رہا، تیرے منہ میں ڈالتا رہا، اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا، تیری رگوں میں ڈالتا رہا۔ خود بوڑھا ہو بیٹھا، تجھے جوان کر دیا، خود کمزور ہو بیٹھا، تجھے طاقتور بنا دیا۔ آج تو طاقتور ہی کیا بنا، آج تو جوان ہی کیا بنا کہ آج تو باتوں باتوں پہ بوڑھے باپ کو تانے دینے لگا۔ میں نے کہا نادان، اگر تو عقل مند ہے تو پھر سن، تیری جوانی ہی تیرے بوڑھے باپ کے لیے سب سے بڑا خزانہ ہے۔ یہ میں نہ صحیح، ماشاءاللہ بزرگ حضرات میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں جوانوں کو سبق دینے ہیں۔ جوانوں، تم کہتے ہو بڑے باپ کو تم نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا؟ او بدبخت، او نادان، تیری جوانی ہی تو تیرے بڑے باپ کے لیے سب سے بڑا خزانہ ہے نا سی؟ تو جب میری قوم کا نوجوان اپنے بڑے والدین کو کہتا ہے اوہ تم نے ہمارے لیے کیا کچھ چھوڑا، جب تلخ لہجہ اپناتا ہے، جب تلخ لہجہ میں کہتا ہے اور تم نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا، تو آگے بوڑھے والدین، غربت کے مارے والدین رو کر کہتے ہیں بیٹے اسا کیا ہے، کیا اوقات سڈی سڈے کول ہے، کیا تگو کیا دیس، اسا کیا ہے، کیا اوقات سڈے کول ہے، کیا تگو کیا دیسوں، اسا رول ملنگا، اسا آپ تو تنگ ہے گال صفا تگو کیا دیسوں، وہ ایسا بکھے پیاسے لوگ ہی سے سکنا ازما تگو کیا دیسوں، وہ سڈے تساوی شاکر آپنے نہیں، تو آپ ڈسا تگو کیا دیس، ساڑھے تاپڑے صحابی کوئی نہیں سے، تو آپ ڈساتے ہو کیا دے۔ تیسری نصیحت جی میں شاءاللہ شراب نہ پیتا کر۔ اب میں جتنے منہ اے نصیحت ضرور کر کے آنا، قبلہ نکیوی محفل کافی پروگرام اندے اے دا ماشاءاللہ اے نصیحت رٹی ودے ہو سن تقریبا سنا کے آخری بات واز ختم۔ جوانو آخری نصیحت، آخری سبق، قبلہ اور یہ آگے ماشاءاللہ وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، دونوں بھائیوں کو آپس میں جدا کر دینا، یہ تجھے زیب نہیں دیتا۔